ماہ شعبان المعظم کے ان 3 دنوں میں جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہ جاتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان لوگوں کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور ماہ شعبان کے پورے مہینے کی برکتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ 3 دن کا عمل کرتا ہے، دیکھیں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہفتے کا دن، اور اسی طرح کل 5 تاریخ اتوار کا دن، اور پرسوں 6 تاریخ سوموار کا دن ہوگا، یعنی 4، 5 اور 6 ہفتہ اتوار سوموار کا دن، یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، کیونکہ جو لوگ ہر سال کرتے ہیں وہ ان دنوں کا انتظار کر رہے تھے، وہ پھر اس میں اور کوئی عمل بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ہی عمل کر لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، پورے سال کے لیے ہمیں خوشحالیاں مل جائیں گی۔ جو وہ زبان سے نکالتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ انسان کی فلاح و کامیابی اسی عمل کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ عمل پڑھتا ہے اللہ کا وہ لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا محبوب اور لاڈلا اور دوست بن جائے تو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے عمل بڑا سادہ سا ہے، کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے 3 دن مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ 3 دنوں میں ناغہ نہ ہو، یعنی کہ آپ نے ہفتے کے دن جو عمل کیا آپ نے اتوار کے دن بھی کرنا ہے اور سوموار کے دن بھی مسلسل کرنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک ہی وقت کا انتخاب کر لیا جائے، یعنی اگر آج رات شروع کریں تو کل بھی رات کو کریں، پرسوں بھی رات کو کریں۔ اگر آج فجر کی بعد شروع کیا یا ظہر کے بعد شروع کیا تو دینوں دن آپ نے فجر کے بعد اور ظہر کے بعد کریں گے۔ جس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اسی وقت آپ نے دوسرے دن بھی کرنا ہے اور تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس کو وقت کے اوپر پڑھا جائے، کیونکہ جب وہ پہلے دن اس عمل کو کریں گے وقت پر تو موکلین اس عمل کی برکت سے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، تو دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی پہلے دن کے عمل سے اس کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے دن اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے گھر سے تمام بیماریوں، نحوستوں، پریشانیوں اور دکھوں، فکروں اور غموں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ اس ترتیب کو یاد رکھنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو میں بتانے لگا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ ہو اور وہ اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کا آغاز کتنا مبارک ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں، اس لیے اس نے ان کو ابتدا میں ذکر فرما دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی پہلی سورۃ فاتحہ، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، تو یہ انسان کا مقدر کھول دیتی ہے، قسمت کھول دیتی ہے، تو اس لیے یہ قرآن کریم کی عظیم سورت کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے ابتدا اسی سورت سے کرنی ہے۔ اول آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بچے بچے کو آ جاتا ہے، آسان درود ہے۔ اس درود ابراہیمی کو آپ نے اول میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان یہ پورا عمل آپ نے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، جو صورتیں بتا رہا ہوں، جو تسبیحات بتا رہا ہوں، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں صاف ظاہر ہے، جب عمل کریں گے، عمل کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا، کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس بات سے نہ گھبرایا کریں کہ عمل کرتے ہوئے مجھے تو 10 منٹ لگ گئے، مجھے تو 5 منٹ لگ گئے، مجھے تو 1 منٹ کا عمل چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ جو عمل بتا رہا ہوں نا، اس عمل کے بعد ہر شخص یہ کہتا ہے اگر مجھے زندگی بھر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو میں زندگی بھر اس عمل کو پڑھتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی پڑھتا رہوں، لیکن اس نے صرف ان 3 دنوں میں یہ عمل پڑھنا ہے، اور 3 دن جب وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ زندگی اس کی بدل جاتی ہے، حالات اس کے بدل جاتے ہیں، خالق کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، ہر حال میں امید صرف وہ اللہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس پر شیطانی وسوسے خیالات اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کا تعارف قرآن کریم کی پہلی سورت سے جانا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں، اور پھر یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کہا کہ جو شخص نماز میں سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ پھر یہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو بھی شامل کیا ہے۔ دیکھیں اس کی 7 آیات الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح پھر دوبارہ شروع کریں گے، تو یہ اب میں نے ایک بار ہی پڑھی ہے، آپ نے ہر بار اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر پہلی آیت کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے شاید کوئی برکت نہیں ملنے والی، میں نے بڑی مرتبہ پڑھی، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ عمل آج کریں گے نا، اور آج جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یہ 3 دن تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ میں تو آج تک بھولا رہا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سورت تو اپنے اندر وہ تاثیر، وہ طاقت رکھتی ہے جو شاید دوسری صورتوں سے ہمیں تاثیر اور طاقت نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو، آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھا تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسنے لگ جائے گی، رحمت الہی تمہارے اوپر چھم چھم برسنے لگے گی۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے، انسان کی رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں سے اس کے ذریعے معافی مل جاتی ہے، کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو مل جاتی ہے، دعا اور حاجتیں اس عمل کے ذریعے اس کی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس صورت کے ذریعے اس کو شفا مل جاتی ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے، جسمانی روحانی اس کو سکون میسر ہو جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق میں بہتری آ جاتی ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری کا درس دے رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے رحمت اور ہمدردی اس کو ملتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے معروم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ مایوس ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے مشکلات فوراً حل ہو جاتی ہیں،
ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سورت صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس سورت کو پڑھا ہے اور وہ انعامات حاصل کر رہے ہیں اور کریں گے، اور انہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں، کیونکہ ماہ شعبان کا یہ مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، اس میں ساری اللہ کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی تعریف کی گئی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تعداد جو صرف اور صرف 41 بار ہے، آپ نے اس تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ جو ترتیب بتائی ہے، پڑھنا اسی کے ساتھ ہے۔ اس کو ابتدا میں بتایا تو ابتدا میں پڑھیں گے، اگر اس کو آخر میں بتایا تو پھر آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد جو اگلی سورت پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سورت آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے گی، اللہ کے قریب کر دے گی، اور انسان کو خود احساس ہوگا کہ میں اللہ کے قرب میں چلا گیا ہوں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت گھر میں بھی سکون لاتی ہے اور گھر میں رزق بھی لاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس سورت کو اس طرح پڑھیں گے نا، تو آپ کے گھر میں مال و دولت اور آپ کے اور جو بچے امتحان دے رہی ہیں ان کو بھی فائدے ہوتے ہوں گے۔ یہ یقین جانیں، اگر ماں باپ یہ پڑھتے ہیں تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جاتی ہیں، کاروبار میں، تجارت میں خوب برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھ لیں گے اس کی تعداد کے مطابق، تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لینا ہے، اس طرح رب کے نام کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام بند راہیں کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب رب کو اس طرح پکارے گا، آج کے دن اللہ کی رحمت اس کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل عام عمل کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفوں کی طرح نہیں ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت وہی سمجھتے ہیں جو اس عمل کو پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ تو ان دنوں کے انتظار میں تھے، اور اس لیے کہ ان 3 دنوں میں جو برکتیں رکھی ہیں نا، وہ شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں، چاہے وہ ماہ رجب کے یہ 3 دن ہوں، ماہ شعبان کے ہوں، یا پھر ماہ رمضان کے یہ 3 دن، یعنی 4، 5 اور 6 تاریخ کے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ان میں یہ عمل کرنے والا شخص وہ اللہ کے فضل اور رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو جیسے جیسے کوئی پڑھتا جاتا ہے، پہلے دن اس کو تاثیر مل جاتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اسی دن رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار پڑے تو روزگار مل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے تنگ ہے تو وہ تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے۔ اب کیونکہ جو آپ نے اللہ کے نام کا ایک تسبیح پڑھنی ہے، عمل کرنا ہے، وہ تسبیح بڑی خاص اور بڑی اہم تسبیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے یوں کہنا ہے کہ یا غفارو، اے بخشنے والے، یا غفارو، اے بخشنے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا فتاحو، اے کھولنے والے۔ تو آپ نے یہ 3 تسبیحات، یا غفارو، یا رزاقو، یا فتاحو، تو آپ نے ان 3 تسبیحات کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ تمہاری بندشوں کو کھول دے گا، تمہاری رکاوٹوں کو کھول دے گا، تو تمہارے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کھول دے گا۔ اب دوستو دیکھیں، ایک بات کو سمجھیے گا، کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، تاکہ ہر بھائی بہن، دوست، احباب، بچے، بوڑھے، جوان کو اس کا فائدہ ہو، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہر بھائی بہن کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا گھر سنور جاتا ہے، ان کا مقدر سنور جاتا ہے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے۔
کہتے ہیں جس گھر میں یہ عمل کیا جائے وہ گھر دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہیں پر اس عمل کو کر لیں، وہیں پہ یہ عمل تاثیر اس کی اتنی ہے کہ وہاں پر بھی اثر کرے گا، کیونکہ اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہیں پہ اس عمل کو کرے، اور آخر میں جس کے لیے دعا کرے گا اور جو چیز وہ طلب کرے گا عمل کرنے والا، ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے مانگیں گے تو اولاد اللہ کے حق میں ان کی دعا کو قبول اللہ فرما لے گا۔ اگر وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اپنے گھر بار بہن بھائیوں یا کسی کے لیے بھی اپنے لیے مانگیں گے یا کسی اور کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس عمل کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ آپ دعا اپنے لیے کریں یا کسی اور کے لیے کریں تو آپ کی ہر دعا کو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمیں عظیم رات عطا فرمائی ہے جسے ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، اور شب برات کی رات ہمیں بہت بڑی فضیلت ملی ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے مہینے کو عظمت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ تو اب دوستو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے تمہیں بلندیاں ملیں گی، جس کے ذریعے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوگا، جس کے ذریعے تمہیں اور بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ تو فقط لوگ کہتے ہیں حاجتیں اس کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں کا مقدر بھی ساتھ ساتھ سنور جاتا ہے۔ تو اب جو چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کی بھی عظمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ آپ نے یہ اسم مبارک جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی یا غفارو، یا رزاقو، یا فتاحو۔ اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر ایک تسبیح آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا، یعنی کہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا، اس سے پہلے آپ نے کوئی خاص مقصد، کوئی خاص حاجت، بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کی، شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی نیت کی، غربت ہے، جاب چاہتے ہیں، کاروبار چاہتے ہیں، کسی امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، یا جیسی بھی منشا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہر شخص کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز اور حرام کا سوال نہیں کرنا۔ جو بھی جائز کا سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ سادی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو، یعنی یا غفار، یا رزاق اور یا فتاح، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کو 41 بار پڑھ لیں یا 100 بار پڑھ لیں۔ تو آج کا یہ جو عدد ہے، یعنی 41 کا اور 100 کا، بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ اس قدر تمہارے حالات بدلنے والے ہیں جب آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کریں گے اور پھر عرض کریں گے۔ کہتے ہیں اس کی بدولت سے دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھلیں گے۔ ہر قسم کی جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں نا، اللہ اس کو دور فرما کے راحت اور رحمت کا باب کھول دے گا، کیونکہ وہ ہر لمحہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بس بندے ہی ہیں جو اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تم آ میری طرف، تم آ، تجھ پر میں رحمت کروں۔ تو ہر وقت وہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے توبہ کر لے، توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بندے کی اتنا قریب ہے، لیکن بندہ ہی ناشکرا ہے۔ جو لڑکے یا لڑکیاں جن کی شادیاں رک جاتی ہیں، بعض دوست احباب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتے آتے ہیں بس آگے کوئی جواب نہیں آتا، تو اسی طرح کی رکی ہوئی شادیاں، یا وہ لوگ، وہ والدین جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتوں میں بندشیں لگ چکی ہیں، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہمارے رزق میں بندش ہے، جو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ 3 دن کا جو عمل ہے، 2 دن بھی ابھی نہیں گزریں گے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہ آپ کو خود محسوس ہوگی۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم ہے، کہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے،
مفکر، انجینئر، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرا انجام ہمیشہ اچھا رہے، میری عاقبت ہمیشہ اچھی رہے، ہر میدان میں مجھے فتح ملتی رہے، ہر جگہ مجھے کامیابی ملتی رہے، تو وہ بندہ اس عمل کو کرے، اور پھر وہ خود کہے گا کہ واقعی اس عمل نے تو میری زندگی بدل دی ہے، اس عمل نے تو میرے حالات بدل دیے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق کا سوال کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، کیونکہ یہ خاص عمل رزق کا ہے۔ آج رزق کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اس پر سب کا ایمان اور سب کا یقین ہے کہ رازق اور خالق اور مالک یہ اللہ ہے، تو اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ تو جو بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو صورت میں نے آپ کو بتائی، جب آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اور جب آپ اس کے بعد یہ عمل کریں گے، یہ باقی چیزیں پڑھیں گے، یہ طاقتور تسبیحات پڑھیں گے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے کمال کا عمل ہے، اور اس کے ذریعے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں نا، یہ ہر عمل میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی، اور ہر کوئی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ خاص چیزیں ہیں۔ دیکھیں، رزق میں برکت، رزق میں اضافہ اور شکر گزاری کی عادت پڑتی ہے۔ دیکھیں، اس عمل کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان تو ہمیں جینے نہیں دے رہا، اور ہم تو قدم قدم پر بھٹک جاتے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے تو مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں، ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہم تو فلاں مشکل میں پھنس گئے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فقط یہ پڑھنا ہے، یا فتاح، یا غفار، یا رزاق، اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں گی، جو بھی آپ کے نیک جائز مقاصد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی رزق میں رکاوٹ ہوگی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوگا، مالی پریشانیاں ہوں گی، تو پھر یہ اللہ کا ذکر کرتے ہی سب کچھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے، یہ غیبی مدد والا عمل ہے، اس لیے محنت کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑ دینا ہے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، حرام رزق بھی برکتی لاتا ہے، حلال رزق جو ہوتا ہے وہ برکت لاتا ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یقین اور توکل کی طاقت بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، زندگی کا حصہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ برکت لانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے خوبصورت طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک بے حساب رزق عطا کرنے والی ذات مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، چاہے زمینی ہو یا آسمانی ہو۔ تو اس کو آپ نے یعنی کہ یا غفار ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو کو آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے یا 100 بار پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کیا کیا پڑھنا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، تو بس یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ دل کو سکون اور بے فکر کر دینا ہے اسی عمل کا کمال ہے۔ کیونکہ دل کو سکون جب نصیب ہوتا ہے نا، رزق کی فکر کم ہوتی ہے، کیونکہ بندہ یہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ نے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی بدولت عطا فرما دے گا۔ دیکھیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑنے لگ جاتے ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ جب ایسا ہونے لگے تو پھر آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، تو وہ تمہیں ان چیزوں سے نوازے گا جس کا تم نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ اب جو صورت آپ نے پڑھنی ہے تو یہ صورت وہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم عزت دیتا ہے اور عظیم شان سے نوازتا ہے۔ اس نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی، اور بعض لمحات ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت پر فضیلت دی گئی۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی، اس کی ایک ایک دن میں ایک ایک نیکی، اس لیے کہ ہر دن میں ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا سے بھی زیادہ بندے کو عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے آخر
میں جو چیز بتا رہا ہوں، اس صورت کو پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے یہ الفاظ کہنا، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما، تو اللہ پاک تمہاری مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو اب کیونکہ یہ صورت آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے، حضور علیہ السلام کو اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت و کامیابی بلندی عطا فرمائی۔ یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ سب کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ علماء کے مطابق یہ صورت پڑھنے سے انسان کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دے رہی ہوتی ہے۔